کہ بینر کے نیچے ایک تقریب کا آغاز کر رہی ہوں. بہت عرصے بعد یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے، اس لیے سب بہت زور و شور سے اور بہت خوشی سے حصہ لے رہے ہیں. اور مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی یار محسوس نہیں ہوتا کہ میں نے جب جس وقت اپنی بہنوں کو اپنے بھائیوں کو بلایا ہے اور وہ سب میرے گھر آئے ہیں. اور آج اس کووڈ کے موسم میں جب یہ ختم ہوا ہے، میرا ایک شعر میں نے جب کووڈ شروع ہوا تھا تو کہا تھا کہ آخری راستہ ہے بچنے کا، آخری راستہ ہے بچنے کا، آدمی آدمی سے دور رہے. تو اس کے بعد پھر میں نے اب ماشاءاللہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے. آج پہلی تقریب کراچی میں میرے گھر منعقد ہوئی ہے، جس کی صدارت ہماری ریحانہ آپا کرا رہی، ریحانہ رومی. اور مہمان خصوصی ہیں راشد نور، مہمان اعزازی ہیں حیدرآباد سے نیوشین عالم، اور ایک اور مہمان اعزازی ہمارے سومرو صاحب. وہ بہت خاص محبت سے ہمارے ہاں آئے ہیں. ویسے تو میرے سب بہت خاص ہیں، لیکن میں ان کی ہمیشہ مشکور رہوں گی کہ میں جاؤں نہیں جاؤں، ہر پروگرام کی انویٹیشن مجھے ملتی ہے. تو آج کا ہم یہ پروگرام شروع کرتے ہیں، جس کی نظامت میں تو یہی چاہتی ہوں کہ راشد بھائی کریں، لیکن بیچ بیچ میں کچھ نہ کچھ کرتی رہوں گی، ہنساتی رہوں گی آپ لوگوں کو. تو راشد بھائی یہ لیجیے، شروع کیجیے. اور یاسر بھائی بھی کر سکتے ہیں، یاسر بھائی ڈانٹ کے بلاتے رہیں گے سب کو. تو ہاں، تو اس میں کوئی وہ مطلب یہ نہیں ہوگا کہ کون پہلے پڑھا ہے. جی 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 جی. تو مجھے بہت اچھا لگے گا کہ سب بہت خوشی سے ایک غزل اور دو اپنا افتتاحیہ شعر ایسے سنائیں، تاکہ لوگ کافی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ 99 100% حاضری ہے بارگاہ حیدر میں سب کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی جی جی. تو میں راشد بھائی سے کہوں گی، راشد بھائی کو انوائٹ کریں گے سب کو، ٹھیک ہے. اور میں خاص طور پہ مشکور ہوں شوقی بھائی کی، کوثر بھائی کی، شاہدہ عروج، مہر جمالی، ہمارے بہت پیاری نہید رزمی، سعدیہ سراج، اور ہماری مدیحہ آئی ہیں، ہماری حیا غزل آئی ہیں. فرح کا کوئی شکریہ ادا نہیں کروں گی کیونکہ وہ بہت چھٹوری ہے آپ کا. اور ہماری جی ہماری سبین جو بہت اچھا کھانا بناتی ہے، جنہوں نے بہت اچھا سرو کیا. گل افشاں، ہماری میری بہن ارم زہرا، سائمہ نفیس، ہماری ہما بیگ، سیما آئی ہیں، یاسمین یاس آئی ہیں. میں بہت حیران ہوں اور اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ میں نے یہاں پہ یہی سنا تھا کہ شاعرات کے ساتھ میل جول نہیں رکھتی، لیکن میں کہتی ہوں کہ میں اس معاملے میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھ سے سارے لوگ اتنا پیار کرتے ہیں کہ مجھے اور دنیا میں شاید کچھ اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے، آپ لوگوں کی محبت کے سوا. یہ لیجیے راشد بھائی اپنا مائک سنبھال لیں. مائک تو آپ کا ہی ہے سب میں. بات یہ ہے کہ سبین جو ہے وہ بارگاہ ادب، دونوں چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ادب کی بارگاہ میں بھی شامل ہیں ہم سب، اور سبین کی بارگاہ میں بھی. تو سبین جو ہے وہ ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ اپنی شاعری سے بہت عشق کرتی ہیں، پھر ساتھ ساتھ کھانا کھلانے والوں میں ان کا بڑا نام ہے، اور کھانا کھلانے سے بڑا عشق ہے. یہ دوستوں کی دوست ہیں، بہت محبتوں کی شخصیت، اور شاعری میں ان کا جو نکھار ہے، جو شاعری میں ان کو امتیاز حاصل ہو رہا ہے، اور بہت تیز برق رفتاری سے انہوں نے شعر کہے اور شعر کہتی چلی آ رہی ہیں. ان کے ترجمے بھی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. میں فخر کرتا ہوں اس بہن پر، اور بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ کوئی کونیاں مارتے ہوئے نہیں آئی. انہوں نے بہت اپنے انداز سے راستے نکالے، اور وہ راستے ہم سب کے سامنے ہیں. شعر و ادب کا راستہ بہت مشکل راستہ ہے، جس کا تعین وقت خود کرتا ہے، اور اس کے پڑھنے والے
اور سامنے کرتے ہیں، اور اس میں کوئی میرے خیال سے رعایت نہیں دی جاتی۔ میں بس اتنی بات کہنا چاہتا تھا، اور بات یہ ہے کہ اس میں تمام آج شہر کے خاصے نمائندہ شعراء اور شاعرات موجود ہیں، سبھی ہمارے جاننے والے ہیں، سبھی محبت کرنے والے، سبھی شعر سے محبت کرنے والے۔ تو میں اب سب سے پہلے تو سبھی سے کہوں گا کہ آپ یہاں پر کس شاعر کو دعوت دینا چاہتی ہیں، ذرا۔ میرے لیے تو سب بہت محترم ہیں، بہت احترام کے قابل ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ کون اچھا میں اپنے بھائی علی کوثر کو کہوں گی کہ وہ آئیں اور اپنی خوبصورت شاعری سے ہماری سماعتوں کو معطر کریں۔ یہ لیجیے۔ اجازت۔ خواب آنکھوں میں لیے محفل میں جا سکتا نہیں، خواب آنکھوں میں لیے محفل میں جا سکتا نہیں، میں کسی کو زخم سینے کے دکھا سکتا نہیں۔ خواب آنکھوں میں لیے محفل میں جا سکتا نہیں، میں کسی کو زخم سینے کے دکھا سکتا نہیں، اور ایک دیا پہلے ہی میری ذات سے منسوب ہے، ایک دیا پہلے ہی میری ذات سے منسوب ہے، تیری یادوں کے دیے گھر میں جلا سکتا نہیں، ایک دیا پہلے ہی میری ذات سے منسوب ہے، تیری یادوں کے دیے گھر میں جلا سکتا نہیں، اور مجھ کو میرے عشق نے صورت گری کا فن دیا، مجھ کو میرے عشق نے صورت گری کا فن دیا، کون کہتا ہے کہ میں چہرہ بنا سکتا نہیں، مجھ کو میرے عشق نے صورت گری کا فن دیا، کون کہتا ہے کہ میں چہرہ بنا سکتا نہیں، اور اے جنون کیف و مستی، اے جنون کیف و مستی تو بھی میرے ساتھ چل، اے جنون کیف و مستی تو بھی میرے ساتھ چل، میں اکیلے تو کوئی بستی بسا سکتا نہیں، اے جنون کیف و مستی تو بھی میرے ساتھ چل، میں اکیلے تو کوئی بستی بسا سکتا نہیں۔ اور دو تین شعر ایک کاش کے مل جائے فلک اور زمین اور، ایک کاش کے مل جائے فلک اور زمین اور، ہم لوگ نکل جائیں چلے جائیں کہیں اور، ایک کاش کے مل جائے فلک اور زمین اور، ہم لوگ نکل جائیں چلے جائیں کہیں اور ایک تو ہی نہیں مملکت حسن میں یکتا، ایک تو ہی نہیں مملکت حسن میں یکتا، مل جائیں گے دنیائے تجسس میں ہنسی اور، ایک تو ہی نہیں مملکت حسن میں یکتا، مل جائیں گے دنیائے تجسس میں ہنسی اور اس کیفیت عشق کو کیا نام دیا جائے، اس کیفیت عشق کو کیا نام دیا جائے، جب سر کو اٹھاتا ہوں تو جھکتی ہے جبیں اور، اس کیفیت عشق کو کیا نام دیا جائے، جب سر کو اٹھاتا ہوں تو جھکتی ہے جبیں اور کیا سوچ کے بیٹھا ہے سرے کوئے تمنا، کیا سوچ کے بیٹھا ہے سرے کوئے تمنا، چلے علی کوثر تیری منزل ہے کہیں اور۔ بہت شکریہ۔
ए जुनूने कैफो मस्ती, ए जुनूने कैफो मस्ती, तू भी मेरे साथ चल, मैं अकेले तो कोई बस्ती बसा सकता नहीं। वाह वाह क्या اور میں ارم زہرا کے فادر آئے ہوئے ہیں اور اتنی دور سے میں خاص طور پر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ بڑی محبت سے وہ میرے گھر آئے. جیسے ارم کی بیٹی ہے میں بھی ان کی بیٹی ہوں تو میں نے ان کو خاص طور پہ بلایا ہے. یہ ہاں میں چاہوں گا کہ یہ ایک اور ہمارے دوست ہیں عاشق شوقی بہت اچھی شعر کہتے ہیں دونوں بھائی اور دونوں بھائی ہیں. تشریف لائیے کلام ادا کیجیے عاشق شوقی. یہ ایک دو سال کئی برسوں کے دوران جو مشاعرے اور نشستیں ہو رہی ہیں ان میں عاشق شوقی اور علی کوثر بڑے نمایاں انداز سے آ رہے ہیں. آپ کی اجازت سے ایک غزل کے چند اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا. محبت کا نشہ جذبوں میں دیکھو، محبت کا نشہ جذبوں میں دیکھو، حلاوت عشق کی سجدوں میں دیکھو. محبت کا نشہ جذبوں میں دیکھو، حلاوت عشق کی سجدوں میں دیکھو، جو نظارہ کبھی دیکھا نہیں تھا، جو نظارہ کبھی دیکھا نہیں تھا، وہ نظارہ میری آنکھوں میں دیکھو. جو نظارہ کبھی دیکھا نہیں تھا، وہ نظارہ میری آنکھوں میں دیکھو. کبھی تعبیر کی خواہش نہ کرنا، کبھی تعبیر کی خواہش نہ کرنا، مجھے تم جس گھڑی خوابوں میں دیکھو. کبھی تعبیر کی خواہش نہ کرنا، مجھے تم جس گھڑی خوابوں میں دیکھو. یہ بازار جنوں میں کون آیا، یہ بازار جنوں میں کون آیا ہے، ہلچل سی خریداروں میں دیکھو. یہ بازار جنوں میں کون آیا ہے، ہلچل سی خریداروں میں دیکھو. گلے ان کو لگانا بھی ہے نیکی، گلے ان کو لگانا بھی ہے نیکی، اگر بوئے وفا غیروں میں دیکھو. گلے ان کو لگانا بھی ہے نیکی، اگر بوئے وفا غیروں میں دیکھو. کہانی تو کہانی ہی رہے گی، کہانی تو کہانی ہی رہے گی، حقیقت کو نہ افسانوں میں دیکھو. کہانی تو کہانی ہی رہے گی، حقیقت کو نہ افسانوں میں دیکھو. میں عہد نو کا باشندہ ہوں لیکن، میں عہد نو کا باشندہ ہوں لیکن، مجھے گزرے ہوئے لمحوں میں دیکھو. میں عہد نو کا باشندہ ہوں لیکن، مجھے گزرے ہوئے لمحوں میں دیکھو. بچانا خودکشوں کی برہمی سے، بچانا خودکشوں کی برہمی سے، اگر تلخی کبھی لہجوں میں دیکھو. بچانا خودکشوں کی برہمی سے، اگر تلخی کبھی لہجوں میں دیکھو. بہت شکریہ. سرے شہر وفا، سرے شہر وفا کوئی نہیں ہے، سرے شہر وفا کوئی نہیں ہے، کہاں جاؤں میرا کوئی نہیں ہے. سفر ہے ابتدا اگلے سفر کی، سفر ہے ابتدا اگلے سفر کی، سفر کی انتہا کوئی نہیں ہے.
میرے گھر کے در و دیوار پر بھی، میرے گھر کے در و دیوار پر بھی یہ کس نے لکھ دیا؟ کوئی نہیں ہے۔ میرے گھر کے در و دیوار پر بھی یہ کس نے لکھ دیا؟ کوئی نہیں ہے۔ میری آنکھیں اسی کی منتظر ہیں، میری آنکھیں اسی کی منتظر ہیں، وہ جس سے رابطہ کوئی نہیں ہے، وہ جس سے رابطہ کوئی نہیں ہے۔ ہر ایک کرتا ہے سچائی کا دعویٰ، ہر ایک کرتا ہے سچائی کا دعویٰ، مگر سچ بولتا کوئی نہیں ہے۔ ہر ایک کرتا ہے سچائی کا دعویٰ، مگر سر یاسر بھائی، ہر ایک کرتا ہے سچائی کا دعویٰ، مگر سچ بولتا کوئی نہیں ہے۔ کسی سے ہو گیا ہے عشق مجھ کو، کسی سے ہو گیا ہے، کسی سے ہو گیا ہے عشق مجھ کو، اگرچہ تجربہ کوئی نہیں ہے۔ کسی سے ہو گیا ہے عشق مجھ کو، اگرچہ تجربہ کوئی نہیں ہے۔ کیا سادگی سے کہا ہے بھائی، کسی سے ہو گیا ہے عشق مجھ کو، اگرچہ تجربہ کوئی نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ اب جب عشق ہو جاتا ہے تو کسی تجربے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، سب کچھ تو کچھ سکھا دیتے ہیں۔ تجربہ بھی ہو جائے گا۔ یہ ارم زورا نئی نسل کی شاعری ہے، ان سے ملتمس ہے تشریف لائیں اور کلام ادا کریں۔ محترمہ ارم زورا یہ بہت پیاری بہن ہے اور بہت دور سے آئے ہیں، خاص طور پہ صدر محفل کی اجازت سے آپ کو بلا رہی ہیں آگے۔ غزل کا مطلب ہے کہ دل میں اتر گیا ہے ایک خو برو اچانک، اچھا ہے، دل میں اتر گیا ہے ایک خو برو اچانک، بیٹھا ہے آ کے میرے رو برو اچانک۔ دل میں اتر گیا ہے ایک خو برو اچانک، دل میں اتر گیا ہے ایک خو برو اچانک، بیٹھا ہے آ کے میرے وہ رو برو اچانک، اور جی چاہتا ہے میرا اس کو میں بھول جاؤں، جی چاہتا ہے میرا اس کو میں بھول جاؤں، اٹھتی ہے دل میں اس کی پھر آرزو اچانک۔ جی چاہتا ہے میرا اس کو میں بھول جاؤں، جی چاہتا ہے میرا اس کو میں بھول جاؤں، اٹھتی ہے دل میں اس کی پھر آرزو اچانک، اور کوئی چیز ڈھونڈتی ہوں آتا ہے سامنے وہ، کوئی چیز ڈھونڈتی ہوں آتا ہے سامنے وہ، ہوتی ہے خط میری یوں جستجو اچانک۔ بہت شکریہ۔ کوئی چیز ڈھونڈتی ہوں آتا ہے سامنے وہ، کوئی چیز ڈھونڈتی ہوں آتا ہے سامنے وہ، ہوتی ہے خط میری یوں جستجو اچانک۔ اور اگلا شعر کے دل کی تہوں میں جس کو اب تک چھپائے رکھا، دل کی تہوں میں جس کو اب تک چھپائے رکھا، وہ آ گئی لبوں پر اب گفتگو اچانک۔ دل کی تہوں میں جس کو اب تک چھپائے رکھا، دل کی تہوں میں جس کو اب تک چھپائے رکھا، وہ آ گئی لبوں پر اب گفتگو اچانک۔ اور شعر سماعت کیجیے گا کہ ایک دم سے آ گیا ہے پردے سے وہ نکل کر، ایک دم سے آ گیا ہے پردے سے وہ نکل کر، نس نس میں جم گیا ہے میرا لہو اچانک۔ ایک دم سے آ گیا ہے پردے سے وہ نکل کر، ایک دم سے آ گیا ہے پردے سے وہ نکل کر، نس نس میں جم گیا ہے میرا لہو اچانک، اور وعدہ کیا ہے اس نے اب ساتھ ہم رہیں گے،
وعدہ کیا ہے اس نے اب ساتھ ہم رہیں گے زخمی جگر ہوا ہے میرا رفو اچانک ادا بہت شکریہ وعدہ کیا ہے اس نے اب ساتھ ہم رہیں گے وعدہ کیا ہے اس نے اب ساتھ ہم رہیں گے زخمی جگر ہوا ہے میرا رفو اچانک اور آخری شعر کے جس نے زخمی جگر ہوا ہے میرا رفو اچانک وعدہ کیا ہے اس نے اب ساتھ ہم رہیں گے وعدہ کیا ہے اس نے اب ساتھ ہم رہیں گے زخمی جگر ہوا ہے میرا رفو اچانک اور آخری شعر کے جس نے ارم کو دیکھا وہ پا گیا زمانہ جس نے ارم کو دیکھا وہ پا گیا زمانہ اس نے تو چھو لیے ہیں سب رنگ و بو اچانک باغ ارم کا ذکر ہے یہاں کے جس نے ارم کو دیکھا وہ پا گیا زمانہ جس نے ارم کو دیکھا وہ پا گیا زمانہ اس نے تو چھو لیے ہیں سب رنگ و بو اچانک دل میں اتر گیا ہے یہ خوب برو اچانک دل میں اتر گیا ہے یہ خوب برو اچانک بیٹھا ہے آ کے میرے برو برو اچانک رفو اچانک کیا ہے؟ رفو اچانک کیا ہے؟ وہ ہے زخمی جگر ہوا ہے میرا زخمی جگر وعدہ کیا ہے اس نے اب ساتھ ہم رہیں گے وعدہ کیا ہے اس نے اب ساتھ ہم رہیں گے زخمی جگر ہوا ہے میرا رفو اچانک میرے پہلو سے آئی ہے میرے حمزات کی دستک میرے پہلو سے آئی ہے میرے حمزات کی دستک مگر دل میں سنائی دے تمہاری یاد کی دستک میرے پہلو سے آئی ہے میرے حمزات کی دستک مگر دل میں سنائی دے تمہاری یاد کی دستک اور میں اپنی داستان سارے زمانے کو سناؤں گی میں اپنی داستان سارے زمانے کو سناؤں گی گلی کوچوں میں گونجے گی میری رودات کی دستک بھول گئے ہو وعدے سارے اف اللہ بھول گئے ہو وعدے سارے اف اللہ میرے حصے میں ہے خسارے اف اللہ اللہ بھول گئے ہو وعدے سارے اف اللہ میرے حصے میں ہے خسارے اف اللہ اور کون سے موسم میں تم چھت پر آؤ گی کون سے موسم میں تم چھت پر آؤ گی پوچھ رہے ہیں چاند ستارے اف اللہ اور آنکھوں سے میں کتنی باتیں کرتی ہوں آنکھوں سے میں کتنی باتیں کرتی ہوں میرے وہ سمجھے نہ اشارے اف اللہ اور تیز ہوا کے جھونکے اس کو کہہ دینا تیز ہوا کے جھونکے اس کو کہہ دینا تم ان زلفی کون سنوارے اف اللہ تیز آپ کی نظر آپ ہی کی نظر ہے کہ تیز ہوا کے جھونکے اس کو کہہ دینا تیز ہوا کے جھونکے اس کو کہہ دینا تم بن زلفیں کون سنوارے اف اللہ اور تیرا ساتھ ہی میری ساری دنیا ہے تیرا ساتھ ہی میری ساری دنیا ہے کیا کرنے ہیں محل بنا لے اف اللہ اللہ بہت شکریہ اور میرے نین پیاسے تجھ کو ڈھونڈتے ہیں میرے نین پیاسے تجھ کو ڈھونڈتے ہیں ترسی ہوں میں دید کے مارے اف اللہ اللہ میرے نین پیاسے تجھ کو ڈھونڈتے ہیں میرے نین پیاسے تجھ کو ڈھونڈتے ہیں ترسی ہوں میں دید کے مارے اف اللہ اور آخری شعر آپ سب کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کے سب کچھ چھوڑ کے پاس ارم کے آ جاؤ سب کچھ چھوڑ کے پاس ارم کے آ جاؤ دل یہ میرا آج پکارے اف اللہ بھول گئے ہو وعدے سارے اف اللہ بھول گئے ہو وعدے سارے اف اللہ میرے حصے میں ہیں خسارے اف اللہ کتنی پیاری غزل سنائی اف اللہ مجھے بہت شوق تھا کہ بڑی کی تعریف سنی تھی اف اللہ ہاں بہت اچھا تو یہ راشد اصل میں ان کا تجربہ بھی ہے ساتھ ساتھ کچھ تجربہ تو بہت مختصر لگ رہا ہے لیکن
क्लासिक में अगर आप पढ़ें ना तो रफूगन वाली बात तरकीब जो है जो तरकीब है तो वो क्लासिक का बताना बड़ा बहुत ज़रूरी है। और एक ज़माना ये था कि जब हमारे लिए बहुत ज़रूरी बयाना बैठी है कि हम सब ये जानते हैं कि उस ज़माने में क्लासिक के बताने के बगैर स्टेज पर नहीं जा सकते, शायरी करना दुश्वार था। आपने अगर क्लासिक को नहीं पढ़ा है तो हया गज़ल यहाँ तशरीफ़ रखती है, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा तशरीफ़। हया गज़ल लबीब हमारी बुजुर्ग अदाकार शायरा है और बहुत अच्छे शेर कह रही है और बारगाह अदब को एजाज़ हासिल है कि उसने हर आने वालों को, नए आने वालों को खुशामदीद कहा है। ये है गज़ल से पहले एक कथा सुनाना चाहूँ। सादा और सहल बात क्या कहिए, सादा और सहल बात क्या कहिए, लहजे की मुश्किलात क्या कहिए। सादा और सहल बात क्या कहिए, लहजे की मुश्किलात क्या कहिए। बात होती है बातों 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 में, बातों बातों में बात क्या अच्छा है। सुरमगी आँख कभी यूं भी तो बढ़ सकता है, सुरमगी आँख कभी यूं भी तो बढ़ सकता है। अक्स का देर तेरा इसमें ठहर सकता है, सुरमगी आँख कभी यूं भी तो बढ़ सकता है। अक्स का देर तेरा इसमें ठहर सकता है। माना फुर्सत नहीं दुनिया के झमेलों से, माना फुर्सत नहीं दुनिया के झमेलों से तुझे, तू मुझे खत न लिखे, तू मुझे खत न लिखे, फोन तो कर सकता है। क्या बात है, बहुत अच्छा है भाई। जिसने लड़ना हो उसे आतिशो आहन क्या है, जिसने लड़ना हो उसे आतिशो आहन क्या है। जिसने डरना है वो साए से भी डर सकता है, जिसने डरना है वो साए से भी डर सकता है। और रहने दे तीरों तबर हाथ में खंजर न उठा, रहने दे तीरों तबर हाथ में खंजर न उठा। मरने वाला तो फकत बात से मर सकता है, रहने दे तीरों तबर हाथ में खंजर न उठा, रहने दे तीरों तबर हाथ में खंजर न उठा। मरने वाला तो फकत बात से मर सकता है। और ये बड़ी गाड़ियाँ सजती हैं खुली सड़कों पर, ये बड़ी गाड़ियाँ सजती हैं खुली सड़कों पर, तंग गलियों से तो रक्षा ही गुजर सकता है। ये बड़ी गाड़ियाँ सजती हैं खुली सड़कों पर, ये बड़ी गाड़ियाँ सजती हैं खुली सड़कों पर, तंग गलियों से तो रक्षा ही गुजर सकता है। और मैं समंदर हूँ गज़ल खुद नहीं रहना, मैं समंदर हूँ गज़ल खुद नहीं रहना है मुझे, तू तो दरिया है समंदर में उतर सकता है। सुरमगियाँ कभी यूं भी तो बढ़ सकता है, अक्सता देर तेरा इसमें ठहर सकता है। बिल्कुल आता है। बहुत अच्छे बड़ा नया नया एक इसके अंदर रिक्शा एंड हाँ, रिक्शे का। वेरी नाइस। हाँ ये जो कैटेगरी एक नया लहजा इसके अंदर आया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। मैंने आप ये देखिए गानों का मैंने चुन चुन के ऐसे लोगों को ऐसे ही मैंने होता है, जो लोग मेहनत करते हैं मेरा तब से अल्लाह भी ने उनको लक्ष्य आता है, ये है। मैं तो ऐसी कोशिश यही करती हूँ कि सारे ये लोग तो खैर माशाल्लाह बहुत सीनियर पुरानी, हम मुझसे भी बहुत सीनियर हो जाते हैं बाद में, लेकिन शुरू में तो कोई होता है प्रोड्यूस कराने वाला, मैं फिर आपकी senior टैलेंट सामने खुद आती है जब आपको कोई प्रोड्यूस कराता है। मैं ये बड़ी बात है, सभी मैं की सिंगर बात है, अभी ये नहीं काम हूँ, करना है। शायद कुछ वो चीज हो जाए तो माफ। नहीं माफ नहीं करेंगे। एक मिनट